اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سرزمین عرب میں ہریالی قیامت کی نشانی۔ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ موضوع عام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے سال تک مینشن کر دیے ہیں اور دن تک بھی۔ جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نے کئی مرتبہ اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ ایک آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ کم لوگ جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کچھ علم ہو سکتا ہے ان نشانیوں کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی کچھ علم ہو سکتا ہے آپ کی احادیث سے لے کر۔ سوشل میڈیا پر کچھ دنوں تصاویر وائرل ہوئی ہیں مکہ اور مدینہ کی، حالیہ بارشوں کی اور کچھ ہریالی کی۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس پر کچھ تصاویر وائرل ہوئی ہیں، لہٰذا یہ تصاویر مستند ہیں اور ویڈیو میں وہ تصاویر دکھائی گئی ہیں اور تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ان تصاویر میں بتایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں پچھلے 5 مہینوں میں سبزے میں 600% اضافہ ہوا ہے، یعنی جہاں پہلے ایک درخت تھا وہاں 600 درخت ہو گئے ہیں، جہاں پہلے ایک گھاس بوٹی تھی وہاں اب 600 گھاس بوٹیاں ہو گئی ہیں۔ اور مدینہ پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں حالیہ بارشوں کے بعد 360% سبزے میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا یہ علامات قیامت ہیں؟ کیا مکہ اور مدینہ میں سبزے کا اضافہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے کہ قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاقے میں گھاس اور ہریالی نکل آئے گی؟ آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جناب کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مال کثرت نہ ہوگی اور وہ بہنے لگے۔ ایک آدمی مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا اور وصول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور عرب کی سرزمین چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی، یعنی قیامت سے قبل عرب کی زمین زرعی اور معاشی انقلاب کی خبر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عرب کی سرزمین چراگاہوں اور نہروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ چراگاہیں بن رہی ہیں کیا؟ اور جدہ اور مکہ میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو سیلاب آ جاتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ کی سرزمین نہروں اور سبزے میں تبدیل ہو جائے گی۔ جو تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان میں اتنی ہریالی ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی سرسبز ہریالی ہے، اور عرب کی زمین جو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب مسلسل بارشوں نے یہ کمی بھی پوری کر دی ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو پورے عرب کو ہرا بھرا کر دے۔ حرمین شریفین کی ویب سائٹ پر اس منظر کے حوالے سے ایک اور جملہ لکھا گیا ہے: بارشوں کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی وادیاں سرسبز ہو گئی ہیں۔
لیکن یہ توقع ہے کہ بارشوں کے جانے کے بعد یہ زمین دوبارہ بنجر ہو جائے گی، یعنی یہ سبزہ چند دنوں کے لیے ہے اور اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ اور اب چونکہ میڈیا تیز ترین ہو گیا ہے تو اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے۔ صدیوں سے عرب ممالک خشک پہاڑ اور ریگستانوں پر مشتمل ہے۔ اگر پرانے زمانے میں کسی کو یہ بتایا جاتا کہ یہ ریگستان اور پہاڑ صحرا ہریالی میدانوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کوئی یقین نہ کرتا، مگر آج مکہ کے پہاڑوں پر ہریالی آ گئی ہے۔ ایک وقت تھا جب عرب ملکوں کو خشک ترین علاقے سمجھے جاتے تھے، لیکن حالیہ بارشوں نے سب کو حیران کر دیا۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس سال کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بارشیں ہوں گی۔ تو کیا یہ علامات قیامت ہیں؟ حدیث کے 2 حصے پورے ہو چکے ہیں، مگر حدیث کا یہ حصہ کہ عرب میں نہریں بہنے لگیں گی، یہ ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ اللہ حافظ۔